ایمان والوں یعنی صحیح اللہ والوں کے 12 اوصاف سورۃ الفرقان کی 12 آیات آیت نمبر 63 سے لے کر 74 تک کی روشنی میں. بیسیکلی یہ ایک ٹیمپلیٹ ہے، ایک سانچہ ہے جس میں ہر مسلمان اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ سکتا ہے کہ میں وہ ایمان والا بندہ بن چکا ہوں کیا جو میرے رب کو مقصود ہے. ایمان والوں کی پہلی صفت وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. یعنی وہ تکبر کے ساتھ جوتے پٹخاتے ہوئے اور اکڑتے ہوئے نہیں چلتے، بلکہ اس زمین پر اپنے آپ کو اپنے رب کا غلام اور بندہ سمجھتے ہوئے عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. ایمان والوں کی دوسری صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کبھی جاہلوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے، یعنی ایسے لوگ جو بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو کہتے ہیں سلامہ. سلام متارکت ان کو کرتے ہیں، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں اوائڈ کرنا. بس وہ دور سے سلام کرتے ہیں، بحث میں نہیں الجھتے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 256. دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پر جبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حق کو گمراہی سے بالکل الگ کر کر بیان کر دیا ہے. جس کی مرضی ہے قبول کرے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، جس کی مرضی حق قبول کرے، جس کی مرضی انکار کر دے. زبردستی ہم کسی کو ہدایت پر لانے کے لیے کوشش نہیں کر سکتے. بات کھول کر بیان کرنا بس یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایمان والوں کی تیسری صفت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یعنی رحمان کے بندے وہ ہیں جن کی راتیں اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں. اس میں یہ کوئی ایکسٹریم رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ پوری رات کا ہی کو قیام کرنا شروع کر دے. مراد یہ کہ رات کے اوقات میں تہجد کے وقت یا جو کمپلسری ہم پر نمازیں ہیں رات کی، چاہے وہ مغرب کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو یا صبح ارلی ان دا مارننگ فجر کی نماز ہو. ایمان والوں کی چوتھی صفت والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ لوگ جو کہتے ہیں اے اللہ دوزخ کا عذاب ہم سے پھیر دے. ان عذابہا کان غراما، بے شک دوزخ کا عذاب تو ہمارے گلے کا پھندا ہے، ہر وقت لٹکتی ہوئی تلوار ہے ہم پر. انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک دوزخ عارضی طور پر بھی رہنے کے لیے بڑی بری جگہ ہے اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بڑی بری جگہ ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اہل ایمان کی پانچویں صفت وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف سے کام لیتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اور نہ ہی کنجوسی کے ساتھ. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ اس کے درمیان رہتے ہیں. کراس ریفرنس کے طور پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 ہے کہ نہ تو اپنے ہاتھ کو ایسا بندہ رکھو اپنی گردن کے ساتھ اتنے کنجوس ہو جاؤ کہ کسی کو کچھ دو ہی نہ، اور نہ اتنے فیاض ہو جاؤ کہ سب کچھ لٹا بیٹھو اور پھر درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ، جنہوں سے پنجابی کہنا ہے کہ نیکی گلے پہ گئی ہے. یعنی سب کچھ ہی اللہ کی راہ میں دے دیا اور خود جو ہے وہ آپ بیٹھ گئے. اور یہ بالکل فنیٹک نظریہ ہے. اس حوالے سے بڑی کریٹیکل حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 2742، مسلم میں 4209. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر میں بیمار ہو گیا اور مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید میں مر جاؤں گا. حالانکہ اس کے بعد بھی 46 سال زندہ رہے، 56 ہجری میں فوت ہوئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو آئے. میں نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی بیٹی ہے، میں سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں؟ آج کا کوئی عالم دین ہوتا کہنا ہاں جی بالکل لہنا میں انہیں چندہ بک منو دے دو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. ان کا یا رسول اللہ 2/3 آپ نے اجازت نہیں دی. پھر کہا آدھا مال، نہیں اجازت دی. پھر کہا 1/3 مال. تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخر میں بڑی مشکل سے 1/3 مال کی وصیت کرنے کی اجازت دی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد اپنے وارثوں کے لیے مال چھوڑ کر مر، یہ اس سے بہتر ہے کہ تیرے مرنے کے بعد لوگوں سے مانگتے پھرے. ایمان والوں کی چھٹی صفت والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ تو اب بڑی کریٹیکل ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور کو دعا کے لیے نہیں پکارتے وہ لوگ، یہ ان کی نشانی ہے. یہاں عبادت کا ذکر نہیں آیا، دعا.
क्योंकि अल्लाह को पता था सबसे ज्यादा शिर्क की दुआ में होना है। अल्लाह के साथ किसी और भी इलाह को दुआ के लिए नहीं पुकारते। अल्लाह अकबर। और ये पहली कमांड है 10 कमांडमेंट्स में, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, और तुम्हारे रब ने ये बात तय कर दी थी कि मत पूजना किसी को सवाए उसके। ये पहली कमांड है तौहीद। सूरह नमल की आयत नंबर 62 है, अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दाह, बताओ कौन है वो जो मुश्किल में घिरे हुए, इज़्तिराब में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुन लेता है, वह यक्शिफु सू, और उससे उसकी बुराई दूर कर देता है, वह यजअलुकुम खुलफाअल अर्द, और वो तुम्हें अगलों का खलीफा करता है जमीन पर। तुम्हारे बाप दादा मरते हैं, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलाद। आ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है जो मुश्किल और परेशानी में घिरे हुए शख्स की तकलीफ को दूर करते हैं? तो इसमें आयत में अल्लाह ताला ने वाज़ेह कहा कि जिसको मुश्किल और परेशानी में मदद के लिए पुकारा जाए वो इलाह है। तो भाइयों, ये झगड़ा ही नहीं है कि मौला अली को इख्तियार है या नहीं। मौला अली को इख्तियार हो तब भी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इख्तियार हो तब भी, गैब में मदद के लिए उनको पुकारना ये दुआ है, और दुआ इबादत है, और इबादत अल्लाह ताला के साथ खास है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और गैब में मदद के लिए सिर्फ तुझी को पुकारते हैं। ये एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन है। ज़ाहिर इस बाब में तो आप पुकार सकते हैं, व ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह। ड्यूटी किसकी है? फरिश्तों की। लेकिन बारिश हम फरिश्तों से मांगेंगे। 7वीं सिफ्त ईमान वालों की, वला यक़्तुलून अन-नफ़्स-अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, वो कभी भी किसी जान को कत्ल नहीं करते बफ़तवा शरीयत। वो भी हमने कानून को हाथ में नहीं लेना, वो भी हुकूमत का काम होगा अदालतों के जरिए। मियां मैदान जंग में होंगे तो जाहिर है कि फिर तो काफिर को कत्ल करेंगे। तो ईमान वाले वो हैं कि जो किसी को कत्ल नहीं करते बफ़तवा शरीयत के अलावा। और वो क्या है? वो सूरतुल माइदा की आयत नंबर 32 और 33 में आया। 2 वजूह आई हैं। नंबर 1, कत्ल के बदले कत्ल होगा। अगर किसी ने किसी को कत्ल किया उसके बदले उसको कत्ल किया जाएगा किसास के तौर पर। और दूसरा है फसाद फिल अर्द करने वाला, जमीन में फसाद मचाने वाला आदि मुजरिम, उसको कत्ल किया जाए। कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये गवाही दे दे कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इन्नी रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, तो अल्लाह ताला ने उसका खून मेरे लिए हलाल नहीं रखा सवाए 3 वजूहात की बिना पर। नंबर 1, जान के बदले जान, यानी कत्ल के बदले कत्ल। नंबर 2, शादीशुदा जानी, उसे संसार किया जाएगा। और नंबर 3, जमात छोड़कर अलग होने वाला, यानी कत्ल मुर्तद और फसाद फिल अर्द की कैटेगरी में आता है। वो इतना मुर्तद वाला मसला भी आसान नहीं है। और जमात से मुराद ये हमारी पार्टी है ना, समझिएगा कोई पार्टी छोड़ के चला जाए तो कि इनको कत्ल कर दो, वो नहीं है। इससे मुराद मुसलमानों की जमीयत को छोड़कर इस्लाम की बदनामी का अगर वो बायस बन जाए और वो जबरदस्ती करना शुरू कर दे, लोगों को इस पे माइल करे कि इस्लाम झूठा दीन है, वो फसाद फिल अर्द वाला मामला होगा। और वो भी जब खिलाफत होगी, खिलाफत के अंदर ये करेगा तो तब कत्ल होगा। अगर किसी गैर मुस्लिम में मुल्क में चला जाए तो फिर वहां पर उसका ये मामला नहीं होगा। ईमान वालों की 8वीं सिफ्त, वला यज़नून, वो जिना नहीं करते। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, जो कोई ये हरकत करेगा अन करीब उसका वबाल भी चख लेगा। अब ये जिना वाला जो इशू है, जिस तरह आजकल ये मामला खुलकर सामने आया है, आज से पहले नहीं था। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, आंखें भी जिना करती हैं, जुबान भी जिना करती है, कान भी जिना करते हैं, हाथ भी जिना करते हैं, पांव भी जिना करते हैं, दिल भी जिना करता है और शर्मगाह उसकी तस्दीक करती है। दिल भी जिना करता है, यानी जानबूझकर बुरा तसव्वुर लाना, यह भी जिना है। और ये मैं कहता हूं कि आज के जमाने में जिस तरह आजमाइश मुसलमानों पे आई है बेहयाई की शक्ल में, और ये तूफान बदतमीजी जो बेहयाई का आया है, ये सहाबा को भी इस आजमाइश से नहीं गुजरना पड़ा। वला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब भी मत जाना। दूर तो बड़ी दूर की बात है, करीब भी मत जाना। हर वो अमल जो उसके करीब ले जाए उसके ऊपर गिरफ्त है। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। ईमान वालों की 9वीं निशानी, वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर, वो ईमान वाले ऐसे हैं जो झूठी बात की कभी गवाही नहीं देते। इसके 2 माने बनते हैं, झूठी गवाही नहीं देते किसी के खिलाफ और किसी झूठी बात की तस्दीक नहीं करते, सिर्फ सच्ची बात को मानते हैं, जो किताब और सुन्नत से साबित होगी उसको मानते हैं। यह ईमान वालों की सिफ्त होगी। न झूठ बोलेंगे और न झूठी गवाही देंगे, न किसी झूठे अकीदे की तस्दीक करेंगे।
اور قرآن میں واضح آیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت. جھوٹے بہانے کتنے عام ہیں، اللہ اکبر. حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولا جائے تو وہ بھی دوزخ میں لے جانے والا کام ہے. لوگ کہتے ہیں میں مذاق بولیا سی، اپریل فول منایا سی. ابھی جھوٹ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے لیکن اس کو سکپ کرتے ہیں. 10ویں نشانی اہل ایمان کی، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کبھی وہ لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑی شریفوں کی طرح دامن بچا کے، یعنی اگر بازار سے گزر رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ یوں تاڑتے ہوئے، نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے گزرتے ہیں. یا کبھی ہمارے یونیورسٹیز اور کالجز کے زمانے میں یہ چیز ہوتی تھی، کبھی اس طرح کی سرمنیز ہوتی تھی جہاں پر بے پردہ عورتیں بھی آ جاتی ہیں. بسا اوقات شادی کے موقع پر ایسے کہیں پر جانا پڑ جاتا ہے تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر وہاں سے گزرتے ہیں. اور یہاں پر سنن طبرانی کی ایک حدیث یاد کر لیجئے، صحیح سند کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا، صرف ہاتھ لگانا، ٹچ کرنا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے کہ کسی شخص کے سر کے اندر لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے. اس سے بڑی تکلیف اس گناہ کی ہونے والی ہے. ایمان والوں کی 11ویں نشانی، سیکنڈ لاسٹ، ان کی صفت والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کی رب کی آیات سنا کر، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ گونگے بہرے اور اندھے ہو کر آیات نہیں سنتے بلکہ اس نیت سے سنتے ہیں کہ ہاں ہم نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے. اور معذرت کے ساتھ جسے پتہ ہی نہیں کہ یہ آیت کیا بیان ہو رہی ہے تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. یا سن کر اس کان سے سن کر اسی سے ہی نکال دے، ادھر سے نہ نکالے کہ شاید دو باتیں کوئی دماغ میں بیٹھ ہی نہ جائیں، یہاں سے سن کر یہاں سے ہی نکال دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں کو جب نصیحت کی جاتی ہے وہ سیریس ہوتے ہیں. مثلا جب آپ کو پتا چلا یار بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے، اس کے بعد میری مجال ہے میں دوسرے طریقے پہ نماز پڑھ جاؤں، بہت بڑا ڈھیٹ ہوں گا میں، ایمان والا تو نہیں ہوں پھر قرآن کی روح سے. نصیحت مجھے کوئی کرے میں اس پہ عمل کیوں نہ کروں. اور یہاں پر قرآن حکیم کی سب سے سخت آیت سن لیں اور یہ آج تحفہ لے جائیں اور گھر جا کر بیوی بچوں بھائیوں کو بھی سنائیں. یہ آیت سورۃ الاعراف آیت نمبر 179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے. استغفر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ایکسپرٹ اوپینین ہے، مستقبل کو پہلے ہی جج کر لیا ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، دوزخ کی اکثریت، جنوں اور انسانوں کی اکثریت ہم نے پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے. اور ایویں نہیں، یہ نہیں کہ اللہ پھینک رہا ہے، ساتھ آیا کہ ان کے دل ہیں لیکن سوچتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں کی مانند ہیں، جانوروں کی طرح، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو ان اعضاء کو استعمال کر کے حق بات حاصل نہیں کرتے. کتنا سخت فتویٰ ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ جانوروں کی مانند ہیں جو اپنے ان اعضاء کو استعمال کر کے کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا کی زندگی میں گاڈ کو سیریس نہیں لیتے. اور پھر سورہ السجدہ کی آیت نمبر 22 ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، سب سے بڑا ظالم کون ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے رب کی آیات پڑھ پڑھ کر ڈر سنایا جائے اور وہ رخ پھیر لے. اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے. انتقام کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کو قرآن و سنت سے ترغیب دلائی جائے اور کہ جی تسی اپنی قبر ہی جانا ہے، میں اپنی قبر ہی، او پائی کنے کہا تو میری قبر ہی جانا ہے. یہ نبیوں کا منصب ہے کسی کو بات سمجھانا. اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی بھی آپ کے پاس آتے تو آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے اپنی قبر میں جانا اور میں نے اپنی قبر میں، اور یہی کہتے تھے کافر بھی. اسی لیے کہا گیا پھر لکم دینکم ولی دین، دعوت دی، پھر کہا تمہارے لیے تمہارا دین، جانا ہے دوزخ میں جاؤ، دفع ہو جاؤ. وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام تو نہیں ہے مگر صاف صاف پہنچا دینا. آخری صفت ایمان والوں کی 12ویں صفت، اور ساتھ ہی جنت کی خوشخبری بھی ہے ان کے لیے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یعنی ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہی ہوں جب وہ نیک اعمال کریں. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنانا. یہ امام مسجد والا امام نہیں ہے، اس سے مراد ہے ہم فور فادرز، آباء و اجداد بنے ان لوگوں کے جو نیک ہوں، یعنی ہماری نسلیں نیک ہوں، ہم ان کے امام ہوں. یہ دعا کرتے ہیں. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے صبر کے بدلے میں جنت کے بالا خانے دیے ہیں، بڑے بڑے بلڈنگز جنت کے اندر، اپارٹمنٹس، صبر کے بدلے میں.
صبر کے اندر پورا دین. آپ مجھے بتائیے, آپ کو اور مجھے اختیار ہو, کیا ہم کسی ایسی عورت کو موت دیں جس کے چھوٹے چھوٹے 4-5 بچے ہوں؟ ان بچوں کا کیا مستقبل ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ پرواہ کرتا ہے تو بس ڈر جائیں. بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی یار نہیں ہے اپنے نافرمانوں کو دوزخ میں پھینکنے سے. دنیا میں اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے, جو فیصلہ کرتا ہے, کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا. یہ جو مثالیں دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر, یہ کون سی رحمت کا کانسیپٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ کانسیپٹ ہے کہ ابا جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے پر گل میں تھوڑی کو نہیں مننی, جو مرضی کر لو. یہ محبت ہے؟ محبت تو یہ ہے کہ پوری کوشش کرے, جب کبھی کوئی لغزش ہو جائے پھر اپنے رب کی دامن میں پناہ لے. وہ رحمت تو ضرورت ہے, رحمت کے بغیر تو گزارا نہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک صحابی نے بڑی جرأت کر کے عرض کیا, اللہ کے محبوب کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی, جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. تو رب کی رحمت کی تو اللہ کے محبوب کو بھی ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت بالکل الگ چیز ہے. ڈیٹم لائن کے اوپر حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے زندگی گزارنا یہ ضروری ہے. پھر کہیں بیچ میں چھوٹی موٹی غلطی لغزش ہو جائے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. موت کے غرغرے سے پہلے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ توبہ قبول ہوگی. لیکن یہ کس کو پتا ہے کہ موت کب آنی ہے؟ کوئی بتا کے آئے گی جناب تیاری کر لو, میں کوئی 10 دہاڑے تک آنا لیا نہیں. اور یہ یاد رکھیے گا, جو آپ زندگی گزارے اسی طرح اٹھائے جائیں گے. یہ کبھی نہیں ہوگا کہ مرنے سے 1 سال پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی فون کال کرے گا, گاڑی رکھ لے, نمازیں شروع کر لے, بندے کا پتر بن جا, بس سال رہ گیا تیرا. جس طرح آپ مرنا چاہتے ہیں نا اسی طرح آپ زندگی گزارنا شروع کر دیں, کیونکہ اسی زندگی میں سے اچانک مجھے اور آپ کو اچک لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کسی کی. میں نے بتایا نا, 4-5 بچوں کی ماں کو بھی وہ موت دے دے گا, اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کو کسی پرواہ نہیں ہے. اللہ سمت, اللہ بے پرواہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی موت سے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.